سرزمین وارم باڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ محترم جناب صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اسٹیج پر تشریف فرما دانشوران، سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، یقیناً یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ سرزمین وارم باڑی میں ایک عظیم الشان جس کا خیال کرنا بہت ہی مشکل ہے، اردو میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک دن دو دن کا نہیں بلکہ باضابطہ ایک میلہ ہے جس میں جہاں ادبی ثقافتی پروگرامز ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ کتابیں دستیاب ہیں جو شاید آپ میں سے یا ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی نام سنا ہوگا۔ بڑے بڑے پبلیشرز، بڑے بڑے مکتبے جن کے تعلق سے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ کیا جنوبی ہندوستان کا کوئی بھی شخص وہاں پہنچے گا، ان مکتبوں سے کتابیں خریدے گا، وہ آپ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اور جو رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر مجھے مل رہی ہیں، اس رپورٹ کے مطابق بڑی پذیرائی مل رہی ہے انہیں، اور آپ کی محبتیں اور آپ کی طرف سے جو قدردانی کے الفاظ ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور ان کے دلوں کو موہ لینے والے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ کی محبت ان کے ساتھ ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اردو سے محبت کرتے ہیں۔ اردو جس زبان کو ہر زمانے میں پذیرائی حاصل ہوئی، ہر زمانے میں محبت کی نظروں سے دیکھا گیا، اس زمانے آج کے زمانے میں بھی آپ جیسے نوجوان طبقہ، طلباء و طالبات اردو سے محبت کی خاطر، اردو سے لگاؤ کی خاطر آج یہاں جمع ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اردو زندہ و جاوید زبان ہے۔ اس کی تاریخ بہت ہی منظم، بہت ہی تابناک، بہت ہی روشن رہی ہے۔ حال میں چند چیزیں نمودار ہوئیں جس بنیاد پر کچھ کمی ہے، لیکن یہ قافلہ اگر ایسا ہی بنتا رہا، آپ کی محبتیں ایسی برقرار رہیں، آپ کا آپ کے دلی جذبات، آپ کے نیک خیالات، آپ کی نیک تمنا ایسی ہی اردو کے ساتھ، اردو زبان کے ساتھ، اردو ثقافت کے ساتھ، اردو کتابوں کے ساتھ برقرار رہی، تو یقین مانیے آپ ہندوستان کے مستقبل تابناک روشن کی زندہ جاوید مثال ہوں گے انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے اپنی محبت برقرار رکھیں گے۔ تو مبارکباد۔ ہم نے شروع میں جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جب صحافت کرتے ہیں تو صحافت کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ جب سے اس روئے زمین پر
ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق آدم علیہ السلام آئے، اس وقت سے ہی صحافت کا تعلق ہے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی زاویے سے یہ صحافت نمودار ہوتی رہی، پروان چڑھتی رہی، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں منتقل کی جاتی رہیں، یہاں کی رپورٹ وہاں دی جاتی رہی۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں، چاہے وہ عصری تاریخیں ہوں یا اسلامی تاریخیں، جب بھی پڑھی ہوں گی تب آپ نے صحافت کے اس کردار کو سمجھا ہوگا۔ آپ اہل علم ہیں، کتابوں سے آپ کا لگاؤ ہے، آپ کا شغف ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسلامی طرز زندگی میں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عہد نبوی کے بعد، عہد عباسی پیریڈ میں، بنو امیہ کے بعد عہد عباسی پیریڈ میں جو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، جو رپورٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا گھوڑ سواری کے ذریعے سے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ سے، یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی، ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسری دنیا کے کونے تک پہنچنے میں صرف 7 دن سے 8 دن لگتا تھا۔ اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس زمانے میں صحافت نے یہاں سے وہاں رپورٹنگ پہنچانے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ اور آج کے زمانے میں جب ہم لوگ نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہو چکے ہیں، نئی نئی چیزیں، موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز آپ کی مٹھی میں قید ہے، ایسے زمانے میں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تقریباً ہر طالب علم کے ہاتھ میں، یا جو بڑے طلباء و طالبات ان کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ چاہیں کسی کتاب کو آکسفورڈ یونیورسٹی حاصل کرنا بہت آسان ہے، وہ چاہیں اپنی بات کو وہاں تک پہنچانا یہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ مختلف ایجنسیز لگی ہوئی ہے اس کام میں۔ تو صحافت نے اپنے رول کو ادا کرتے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے دور نبوی کو دیکھ لیجئے، دور نبوی بعد سے لے کر کے موجودہ وقت تک دیکھ لیجئے، ایک پڑاؤ جو اردو صحافت کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں یہاں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، صحافت قرآن کے اسلوب کے مطابق وہی صحف ہے، وہی صحافت کا طریقہ ہے جس صحافت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ ابراہیم اور فلاں فلاں کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں ہم نے لکھ دی تھیں کہ کامیاب کون ہوگا، تزکیہ نفس کیا ہے۔ تو وہ صحف، وہی صحیفہ عربی زبان میں وہی منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے، جس کو بعد کے زمان میں کسی نے جرنلزم قرار دیا اور کسی نے اپنے اپنے زبانوں میں اپنے اپنے طریقے اپنائے۔ پھر ایک زبان آتی ہے رومن کیتھولک کی، اس زمانے میں بھی اس کا استعمال ہوا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دراصل اردو صحافت کے تعلق سے بات کریں گے۔ اردو زبان بہت ہی پیاری زبان، ہم لوگ سنتے، بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے سنتے رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ جن لوگوں نے دراصل اردو زبان کو سیکھا ہے، اردو زبان کو سمجھا ہے، اردو زبان کو پڑھا ہے اور کبھی وقت ملا ہے بعض اردو داں طبقے سے ملاقات کے وقت گفتگو کرنے کا، وہ بہت ہی بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ بہت ہی خوبصورت زبان اور اتنے مختصر باتوں میں، مختصر اوقات میں اپنی 1000 سالہ تاریخ کو پیش کرنے کا ہنر رکھتی ہے اردو۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو زبان کو پنپنے میں، جو گرچہ کہ ہر زبان کے لیے کوئی 100-200 سال مدت کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن اردو زبان نے اردو زبان کی صحافت نے، اردو صحافت نے جس لحاظ سے 200 سال کی تاریخ مرتب کی ہے، ایک کم مدت میں جس لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، وہ خود ایک تاریخ ہے۔ اور اس تاریخ کے اصل حقدار یقیناً ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے وہ آبا و اجداد ہیں جنہوں نے اردو کے لیے انتم کوشش کی ہے، آخری کوشش کی ہے۔ الحمدللہ اسی کا ثمرہ ہم اور آپ جیسے لوگ کھا رہے ہیں۔ اردو صحافت، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اردو صحافت اخبار سے جڑی ہوئی صحافت ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اخبار ایک الگ چیز ہے، کسی بھی زبان کی صحافت ہوا کرتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اردو صحافت کا تعلق دراصل 12ویں صدی سے شروع ہو جاتی ہے، جس زمانے میں امیر خسرو نے شروع کیا تھا اپنی باتوں کو اپنے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا۔
اس زمانے کی مثنوی کو پڑھ لیجئے، اس زمانے کی تاریخوں کو پڑھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا اس تاریخ کو، اس صحافت کو، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے کی یہ تاریخ رہی ہوگی. تو لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ اردو صحافت کی ایک ایسی تاریخ ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ تاریخی اعتبار سے دراصل غلط ہے. زبان یقیناً زبان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بہت آگے سے آ رہی ہے، جس بنیاد پر ہم میں سے امیر خسرو وغیرہ نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس کا اختیار کیا، اب بعد کے زمانے میں انہوں نے شروع کیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی مختلف ہندوستان کے مختلف علاقے میں، مختلف ریاستوں میں اردو صحافت کے 200 سالہ تاریخ کا جشن منایا گیا ہے. وہ کیسے مناتے ہیں؟ وہ دراصل کلکتہ سے جانے جہاں نما ایک اخبار شروع ہوتا ہے. ایک اخبار، یاد رکھیے گا، سن 1822 میں، اس لحاظ سے 27 مارچ 1822 میں، اس لحاظ سے 27 مارچ 2022 یہ 200 سالہ تاریخ بنتی ہے. لیکن یہ دراصل اردو صحافت کے اخبار کی تاریخ ہے، نہ کہ اردو صحافت کی تاریخ ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو صحافت اس سے پہلے کہیں آگے بڑھ چکی تھی. ہم نے چنئی کے کسی پروگرام میں ہم لوگ جماعت نے کہا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1822 سے پہلے ہی اپنے فوج کے لیے، یاد رکھیے گا طلباء و طالبات، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کے لیے جس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی تھی، جس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس منصوبہ بندی کو انہوں نے بنایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کیسے غالب آئیں انگریزوں پر، اس زبان میں فوجی کے نام سے ایک اخبار اردو میں شروع کیا تھا انہوں نے. یہ تاریخ کی مسلمہ ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو عام کرنے میں بہت دیر لگا دی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ وہ سرزمین جہاں پر آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دراصل ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، یہ عادل شاہ کی سرزمین ہے. یہاں شروعاتی دور سے اردو کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں. ہم کوتا ہوئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے کوشش تو کی، لیکن کہیں نہ کہیں یا تو مضامین کی شکل میں رکھ دی، یا کہیں نہ کہیں کسی کی چھوٹی سی کتاب کی شکل میں رکھ دی، لیکن اس کو پبلک تک پہنچانے میں وہ کردار ادا نہیں ہوا جو کردار یا جو کوششیں کہ جانے جہاں نما کلکتہ سے اخبار شروع ہونے میں ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری نئی نسلیں یا ہم جیسے لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہو سکے، شمالی ہندوستان میں وہ تاریخ نہیں پہنچا سکے جس تاریخ کو مرتب کرنے میں ٹیپو سلطان نے اہم رول ادا کیا تھا اپنے اخبار کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے، اور اس کو آپ لوگ کتابوں کی دنیا میں جب غرق ہوں گے، کتابوں کی دنیا کا جب مطالعہ کریں گے، مختلف علوم و فنون کا مطالعہ کریں گے، مختلف صحیفوں کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کو اس علم میں ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ صحافت، اردو صحافت خصوصاً بہت پرانی ہے. ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اردو اخبار جانے جہاں نما کے بعد ہندوستان میں اس 200 سال کی مدت میں بڑے بڑے اخبارات نے جنم لیا. چھوٹے موٹے اخبارات تو اپنے علاقے کے لحاظ سے آتے رہے جاتے رہے، لیکن اردو صحافت کے اخبار نے ایک بڑا کارنامہ انجام یہ دیا کہ ہزاروں کی تعداد میں روزنامہ، ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہ نامہ، اس طریقے سے سال نامہ، اس طرح سے اخبارات نکلتے رہے. اور آج الحمدللہ اردو صحافت نے ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی شناخت کو، مسلمانوں کی شناخت کو، مسلمانوں کے شاعر کو، اسلام کے شاعر کو، اپنے عقیدے کے تحفظ کو بچانے میں اردو اخبار نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. دیگر زبانوں نے جہاں مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی، دیگر زبانوں نے، دیگر صحافت نے یا دیگر زبان کی صحافت نے جہاں اسلامی شاعر کو مسخ کرنے کی کوشش کی، وہاں اردو اخبارات نے، اردو صحافت نے اس شناخت کو تحفظ کیا، اس حقیقت کو تسلیم کروایا لوگوں سے کہ نہیں، یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے، یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے. اس لیے ہم اردو صحافت کو جنہوں نے بھی شروع کیا تھا، آج سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں سالوں کی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جب سے اگر اخبار ہے تو ان اخبارات نے چند کو چھوڑ کر کے الحمدللہ بہت اچھا کارنامہ ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری یہ اردو زبان اب کہیں نہ کہیں
قرآن اور حدیث سے ترجمے کے بعد ہمارے عقیدے ٹائپ کی زبان بن گئی ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے دانشوران طبقہ ہیں جو اردو جانتے ہیں لیکن عربی زبان کے نحو صرف سے واقف نہیں ہیں، عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہیں، وہ اردو کے بہت ہی بلند پایہ اور محققین کی کتابوں کو پڑھ کر کے اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، قرآن حدیث کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں، عقیدہ نبوی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ سے باندھ کر رکھا ہے اس عقیدے کو وہ لوگوں تک پیش کرتے ہیں کہ نہیں سچائی یہ ہے، اور وہ اس لحاظ سے اپنی کتاب اردو میں لکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسی دانشوروں کی کتابیں موجود ہیں جس میں آپ پڑھیں گے کہ بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں، بہت ہی عصری علوم کو ساتھ لے کر کے انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کی راہ پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب جبکہ کارپوریٹ گھرانے نے، بڑے بڑے لوگوں نے اردو اخبارات کو اڈاپٹ کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو اخبارات سے جڑے ہوئے لوگ بھی کافی امیر ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصلاً جب دوسرا طبقہ کارپوریٹ گھرانہ جب اس کو اردو صحافت کو اس نے خریدا یا اس نے لیا تو اس کے پیچھے زبانی طور پر تو کہتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ وہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد 99% مقصد ان کی تجارت ہے۔ اس لائن میں وہی لوگ کارپوریٹ گھرانے کے وہی کارپوریٹ گھرانہ آ جائے اس لائن میں جس نے تجارت کا سمجھی ہم اس کو، جس نے یہ سمجھا کہ چونکہ اردو ایک مخصوص طبقے کی زبان ہے اور اس میں اپنی بات رکھنے کا ایک طریقہ بہتر طریقہ ہے، اس لیے انہوں نے خریدا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کہیں نہ کہیں وہ اپنی اصلیت پر آ گئے، اپنے حالات پر آ گئے، ان کی تجارت اب کمزور پڑی، اردو صحافت کو بھی کمزور پڑی۔ نتیجتاً آج ہندوستان میں دو بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں، دو بڑے کارپوریٹ جس کے سرکولیشن بہت ہی ٹریلین میں ہے، انہوں نے جاگرن اور سہارا نے اردو صحافت کو لیا تو، لیکن وہ جو تاریخ اگر اسی جگہ پر کوئی مسلم ادارہ اس چیز کو بڑھ چڑھ کے لیا ہوتا تو یقیناً میں مانتا ہوں کہ آج تجارت کمزور ہونے کے باوجود بھی اردو صحافت اپنے روشن اور راہ پہ چل رہا ہوتا، لیکن وہ تقریباً کچھ کمی آئی ہے۔ تو بہرحال لیکن جب لیا ان لوگوں نے تو کوشش کی اس بات کی کہ مسلمانوں تک پہنچے، مسلمانوں تک اخبار پہنچا بھی، لیکن ہم مسلمانوں کی کمزوری بھی، اردو والوں کی کمزوری بھی یہ رہی کہ ہم نے وہ عزت، وہ مقام اردو صحافت کو نہیں دیا جو اس کا حقدار تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبار کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھوں میں ضرور رہا، لیکن ہماری کمزوریوں، ہماری تساہلی اور ہماری ناکامی کے باعث، ہماری سستی کے باعث وہ اخبار اردو صحافت کہیں نہ کہیں کمزور ہو گیا۔ اس کا خمیازہ ہم اور آج آپ بھگت رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اردو صحافت کا اور اردو زبان کا مستقبل تابناک ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اب جبکہ 27 مارچ 2022 کے بعد ایک نئی تاریخ نے جنم لیا ہے، ایک نئی تاریخ اردو صحافت کے تعلق سے شروع ہوئی ہے، وہ ہے 200 سال کے بعد کی تاریخ، یعنی اخبار کی دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، صحافت کی نہیں۔ تو یہ اخبار کا جو دور شروع ہوا ہے 200 سالہ تاریخ کے بعد، اس میں نئے جذبات، نئے چیلنجز، نئی امنگیں، تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے امکانات بھی ہیں۔ امکانات کی ذمہ داری آپ جیسے نوجوان طلباء و طالبات، آپ جیسے نوجوانوں پر ہے کہ اگر اس کو آپ نے اپنا لیا، ایمانداری کے ساتھ اس زبان کو اگر آپ نے آگے بڑھایا تو یقین جانیے کہ جب آئندہ آنے والے برسوں میں، آنے والے سالوں میں جب 300 سالہ تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں آپ وانمباڑی کے نوجوانوں کا نام ہوگا کہ یہاں سے جب جشن اردو، جشن صحافت، 200 سالہ صحافت چنئی کی سرزمین پر منایا جا رہا تھا، اس کے بعد ایک ایسی سرزمین جہاں اردو والے تو ہیں، اردو کی محبتیں تو بہت زیادہ ہیں، اردو کے کھاتے پیتے بہت زیادہ ہیں، اردو کے نام لینے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں
نارتھ شمالی ہندوستان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اس سرزمین پر اگر اتنے بڑا قافلہ اگر اردو کے لیے جمع ہوا ہے، اتنے زیادہ مکتبے یہاں لگائے گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہر تمام لوگوں کو یہ امیدیں آپ سے وابستہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ بہتر سے بہتر اردو کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اردو سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو اردو سے منسلک کریں گے، اور اپنے ہی نہیں اپنے آنے والی نسلوں کو آپ اس طرف متوجہ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی۔ اردو زبان کی شعر شاعری صرف عشقیہ انداز کی ہوا کرتی تھی پہلے، اب بعد کے شروعاتی دور میں تو خیر نعتیہ غزلیہ پروگرام ہوتا تھا، بعد کے زمانے میں غزل کو ایک خاص پیٹرن سے جوڑ دیا گیا، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ تو آپ لوگوں کو موقع ہے کہ آپ جتنے بھی اردو کے اصناف ہیں اس پر غور و خوض کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، تو انشاءاللہ بہت ہی کامیابی ملے گی۔ مشہور فاتح اور حکمراں نپولین بوناپارٹ کا کہنا تھا، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، کہ 3 مخالف اخباروں سے 1000 بندوقوں سے زیادہ خوف لگتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1000 بندوقیں اگر میرے سامنے ہو تو مجھے خوف نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی لکھنے والا اگر سامنے ہے، کوئی اخبار سامنے ہے، تو سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر اسی سے لگتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اخبار کی طاقت، یہ ہوتی ہے صحافت کی طاقت۔ اس صحافت کو، اس اخبار کو اگر آپ اپنا لیں تو یقین جانیے وہ عزت، وہ شرف، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا جو آپ نے سوچا ہوگا، وہ تمام کی تمام چیزیں مل جائیں گی۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اور لیکن مہمان خصوصی کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے، لیکن اس 8 دن کی مدت میں جس لحاظ سے آپ نے قربانیاں دی ہیں، جس لحاظ سے آپ نے اردو کے ساتھ انسلاک تو جس لحاظ سے آپ نے محبت کا ثبوت دیا ہے وہ ایک تاریخی ہے، اور اس تاریخ کو آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ اب صحافت کی مدت میں ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو ڈیلی محسوس بھی کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کہ اردو صحافت کمزور ہو گئی ہے، اردو صحافت دم توڑنے لگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحافت دم توڑنے نہیں لگی ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے جو سرگرمیاں تھیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، ہمارے جو جدوجہد تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں، ہم جو آگے پہنچنا چاہتے تھے وہ تقریباً کم ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ ایسے حالات میں ہم کو لایا گیا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اردو صحافت کمزور ہے، ہمیں ایک تو دماغ سے یہ باتیں نکال دینی چاہیے۔ اردو صحافت کمزور نہیں ہے، ہماری کوششیں کمزور ہو گئی ہیں، ہمارے وسائل کمزور ہو گئے ہیں، جس بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں اگر آپ اردو سے محبت کا ثبوت دیں، اردو سے محبت کو، اپنے آپ کو، اس کے رشتے کو برقرار رکھیں، اور آپ کی سرگرمیاں اس جانب بھی ہو کہ ہم کیسے اردو اخبارات کو آگے لے جا سکتے ہیں، اردو اخبارات کو نئی نئی ٹیکنالوجی سے کیسے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ جس دن اردو اخبار نئی ٹیکنالوجی سے جڑ جائے اس دن سے اردو کا فروغ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہو جائے گا۔ چونکہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اردو والوں کو نوکری نہیں ہے، نوکری ہے کم و بیش، ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے کالجز چل رہے ہیں، اتنے مدارس چل رہے ہیں بڑی تعداد میں، ہندوستان میں جتنے مدارس اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، خود وانم باڑی میں تمل ناڈو کے علاقے میں دیکھ لیجئے، یہ اردو ہی کا دین ہے۔ یہ کالجز، بہت سارے اردو بوائز اینڈ گرلس اسکول موجود ہیں جہاں پر اردو پڑھی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ 1830 میں جب انگریز نے فارسی کو ہٹا کر، جب انگریز نے 1830 میں فارسی کو سرکاری زبان سے ہٹا کر اردو کو سرکاری زبان بنایا، تو یقیناً اس وقت سے اردو داں طبقے میں ایک جوش آیا، ایک ولولہ آیا۔ یقیناً امید ہے مجھے آنے والے دنوں میں آپ کی اس کوشش کو، آپ کی اس سرگرمی کو لوگ قبول کریں گے، اور ایسے
کارپوریٹ گھرانہ سامنے آئے گا، جو کارپوریٹ گھرانہ یہ چاہے گا کہ ہم تجارت نہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ایک محبت جگانا چاہتے ہیں، ایک چراغ جلانا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے، اور آپ ہی میں سے ایسے چند لوگ ہوں گے جو اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے، برقرار رکھتے ہوئے اس قدم کو، اردو کے فروغ کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئے نئے زاویے، نئے طریقے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ میں سے کچھ ایسے انجینئرز پیدا ہوں گے جو اس چیز کو سمجھیں گے، آپ میں سے کچھ ایسے کارپوریٹ گھرانے کے لوگ پیدا ہوں گے جو اس چیز کو سرمایہ کاری کے طور پر اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اردو صحافت کو، یہ ایک 1000 سال پہلے کی صحافت ہے، اردو زبان کو جو بہت پرانی زبان ہے، اردو اخبار کو جو تقریباً ایک کنٹینیو، ایک سلسلہ وار طریقے 200 سال سے چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بہت آگے تک لے جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔